ابو اسحاق ابراہیم بن بلال میر منشی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وزیر ابو محمد ملہبی کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے آ کر اطلاع دی کہ سید شریف مرتضیٰ حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب نے اجازت دے دی اور جب شریف مرتضیٰ اندر آ گئے تو وزیر صاحب کھڑے ہوئے اور بڑے اعزاز و اکرام سے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا، ان سے باتیں کی اور جب وہ جانے لگے تو کھڑے ہو کر ان کو رخصت کیا۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دربان نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے چھوٹے بھائی سید شریف رضی حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب اس وقت کچھ لکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس پرچہ کو جلدی سے ڈال کر اٹھے اور دروازہ تک حیرت زدہ سے ہو کر گئے اور ان کا ہاتھ بڑی تعظیم سے پکڑا، ان کو اپنے ساتھ لا کر اپنی مسند پر بٹھایا اور بات چیت بڑی توجہ سے کرتے رہے، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو دروازہ تک ان کو پہنچانے گئے اور واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اس وقت تو وزیر صاحب کے پاس مجمع تھا، میری کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب مجمع کم ہو گیا تو میں نے وزیر صاحب سے عرض کیا کہ میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ وزیر نے کہا کہ اجازت ہے، اور غالباً تم یہ پوچھو گے کہ میں نے چھوٹے بھائی کا جتنا اکرام کیا اتنا بڑے بھائی کا نہیں کیا، حالانکہ وہ علم اور عمر دونوں میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہی سوال ہے۔ وزیر نے کہا سنو، ہم نے ایک نہر کھودنے کا حکم دیا تھا، اس کے قریب شریف مرتضیٰ کی زمین بھی تھی، جس کی وجہ سے اس نہر کے مصارف میں سے 16 درم کے قریب حصہ رست ان کے ذمہ میں پڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ پرچہ لکھا کہ اس میں سے کچھ کم کر دوں۔ اتنی ذرا سی رقم کے لیے بار بار وہ مجھ سے سوال کرتے رہے، اور سید رضی کے متعلق مجھے ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کی خوشی میں اور ان کی ضرورت کا خیال کر کے خزانچی میں 100 دینار ان کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دی اور یہ کہہ کر بھیجا کہ وزیر صاحب سے شکریہ کے بعد کہہ دیں کہ میں لوگوں کی عطائیں قبول نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے میری ضرورت کے بعد میرے پاس موجود ہے۔ میں نے پھر دوبارہ وہ خوان بھیجا کہ یہ دایا وغیرہ کام کرنے والی عورتوں کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ میرے گھر کی عورتیں بھی دوسروں سے کچھ لینے کی عادی نہیں ہیں۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر بھیجا اور یہ عرض کیا کہ جناب کے پاس جو طلبہ رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا بڑی خوشی ہے، اور وہ خوان طلبہ کے درمیان رکھوا دیا گیا کہ جس کو جتنی ضرورت ہو لے لے۔ شریف رضی کے یہاں طلبہ کا بڑا مجمع رہتا تھا۔ ایک مکان انہوں نے طلبہ کے رہنے کے لیے بنا رکھا تھا جس کا نام دارالعلوم رکھا تھا۔ اس میں یہ طلبہ رہتے تھے اور ان کی ضروریات کا شریف رضی کی طرف سے اہتمام تھا۔ یہ خوان دارالعلوم میں رکھنے کے بعد طلبہ میں سے کوئی بھی نہ اٹھا بجز ایک طالب علم کے کہ اس نے اٹھ کر خوان میں سے 1 دینار نکالا اور اس کو وہیں تھوڑا سا ذرا سا کونا اس کا اپنے پاس رکھ لیا اور باقی حصہ اسی خوان میں ڈال دیا۔ شریف رضی نے اس طالب علم سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ ذرا سی مقدار کس کام کے واسطے درکار تھی؟ اس نے عرض کیا کہ ایک رات میرے پاس چراغ میں جلانے کو تیل نہیں تھا، خزانچی صاحب ملے نہیں، میں فلاں دکاندار سے تیل قرض لایا تھا، یہ اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ شریف رضی نے یہ خبر سن کر طلبہ کی تعداد کے موافق اپنے خزانہ کی کنجیاں بنوائیں اور ہر طالب علم کو 1 کنجی خزانہ کی دے دی کہ جس کو جتنی جب ضرورت ہو لے لے، خزانچی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اس خوان کو اسی حال میں کہ 1 دینار اس میں سے ذرا سا ٹوٹا ہوا تھا واپس کر دیا۔ یہ قصہ سنا کر وزیر صاحب نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ میں ایسے شخص کا اکرام کیوں نہ کروں۔